تقاضا کیسے؟ سرکار کا عاشق نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے نہ آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی میرا نبی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازے گا۔ آقا کونین معراج پہ چلے گئے، حضرت جبریل کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ آگے آگے نا چلنے کی آواز آ رہی ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ تیرے اور میرے سوا تو جنت میں ہے کوئی نہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، آقا آپ کا بلال مدینے میں چلتا ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ آپ کا بلال مدینے میں چلے، آواز جنت میں آتی ہے۔ اور پھر فتح مکہ ہوا، وہ مکے والے جنہوں نے میرے آقا کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر، آپ مدینہ چلے گئے، کیسی عزیزتیں دی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن جب مکہ فتح کیا گیا، بڑے بڑے کفار دو قطاروں میں کھڑے ہیں، میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے، جب تشریف لے کر آئے، عاجزی اور انکساری، میرے آقا کا چہرہ نیچے ہے، یہ ماتھا میرے آقا کا اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ میرے آقا مکے میں داخل ہوئے۔ دیگر بادشاہوں کی طرح فخر نہیں کہ میں نے مکہ فتح کر لیا، نہیں، عاجزی۔ میرے آقا اندر آئے، پوچھا کہ آج تم کیا توقع کرتے ہو؟ کفار سے پوچھا کیا توقع کرتے ہو؟ کہنے لگے کریم سے کرم کی توقع ہے، کریم سے کرم کی توقع ہے۔ فرمایا جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ نماز کا وقت ہوا نا، تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق کا مقام کون ہی جانتا، حضرت عمر جن کو میرے نبی نے مانگ کر لیا، عثمان جن کے عقد میں میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی، علی جن کے عقد میں اپنی لاڈلی بیٹی دی، ان سب کے مقام اور مرتبے کو کون نہیں جانتا، بڑا مقام ہے۔ لیکن اذان کا وقت ہوا نا، میرے نبی نے فرمایا بلال اٹھ اذان پڑھ ذرا۔ اب اذان پڑھنی تھی، میرے نبی نے اتنا ہی نہیں فرمایا اذان پڑھ، بلکہ میرے نبی نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ اب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے مؤذن کے لیے حکم تو یہ ہے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھے۔ اب جب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جدھر بھی منہ کرے ادھر ہی کعبہ ہے، جدھر بھی منہ کرے ادھر ہی کعبہ ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی سوچنے لگے چہرہ کس طرف کرو، منہ کس طرف کرو۔ حضرت بلال نے نیچے دیکھا، جس طرف آقا کونین تشریف فرما تھے، حضرت بلال نے چہرہ ودعا کی طرف اپنی نگاہوں کو کر لیا اور اذان پڑھتے جا رہے ہیں، اذان پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر آقا ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جو اذان پڑھ رہا ہے، یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ یہ ملا کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر آقا ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ بے دام بک جائیے بازار نبی میں، بے دام بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، کہ وہاں دام نہیں، بے دام ہی بک جائیے۔ آقا کی گلی میں بکنے والا کنکر کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا۔ فرمایا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آقا کونین کا عاشق بلال، آپ کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ نبی کا عشق، نبی کی محبت انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہیں۔